بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقبال وائز میں خوش آمدید۔ حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کافی پرانے زمانے کی بات ہے، جب پرستان کے لوگ انسانوں کی دنیا میں آتے تھے، اور بعض اوقات انسان بھی پرستان میں بطور تفریح چلے جاتے تھے۔ ان دنوں پرستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ طاقت کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ کئی لاکھ فوج بھی اس کے ماتحت تھی، اور ساتھ ہی بے شمار ہیرے اور جواہرات بھی اس بادشاہ کے قبضے میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود بہت رحم دل اور نیک فطرت تھا۔ کوئی بھی غریب پری یا پریزاد اس کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بادشاہ اپنی عوام کو بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام پرستان کے لوگ بادشاہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو دو خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام ستارہ پری تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کی طرح بہت رحم دل اور سادہ طبیعت واقعہ ہوئی تھی۔ اس کے برعکس چھوٹی بیٹی، جس کا نام چاند پری تھا، وہ اپنے باپ اور بہن کی نسبت بالکل کم عقل اور سنگ دل ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک غریب پری، جس کو چند پیسوں کی ضرورت تھی، وہ ناسمجھی کی وجہ سے چاند پری کے پاس آ گئی اور اس سے کچھ امید باندھی۔ مگر چاند پری نے اس کو کہا کہ تم غریب پریزاد ہمارے ملک پر ایک گندگی کا دھبا ہو، اور پیسے مانگنے اس طرح آ جاتے ہو جیسے یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چاند پری نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس بدذات کو دو کوڑے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ چنانچہ اس پری نے رونا شروع کر دیا کہ خدا کے واسطے چاند پری، مجھ پر رحم فرمائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو میں نے آپ سے پیسے مانگے۔ ابھی غلاموں نے پری کو پکڑا ہی تھا کہ اتنے میں ستارہ پری اس جگہ پر آ گئی۔ اس نے جب اس جگہ پر شور شرابہ دیکھا تو چاند پری سے پوچھا کہ بہن، کیا بات ہے؟ تم بہت غصے میں دکھائی دے رہی ہو۔ تو چاند پری نے نہایت غصے میں جواب دیا کہ دیکھو، تم مجھ سے بڑی ضرور ہو، مگر تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے ذاتی معاملے میں دخل دو۔ اس پر ستارہ پری نے جواب دیا، تمہاری اسی عادت کی وجہ سے تمام پرستان تم کو پاگل پری کہتا ہے۔ یہ سن کر چاند پری اور زیادہ گرم ہو گئی اور بولی کہ دیکھو، تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہو جائے گی۔ اس پر ستارہ پری نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس پری کا کیا قصور ہے؟ چاند پری نے جواب دیا کہ اس کا صرف یہ قصور ہے کہ یہاں ان کے باپ دادا کی جائیداد ہے، جو بھیک مانگنے چلے آتے ہیں۔ یہ سن کر ستارہ پری فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے فوراً غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اور ہاں چاند پری بہن، اس پری کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر غلاموں نے اس پری کو چھوڑ دیا۔ ستارہ پری اس غریب پری کو اپنے ساتھ لے گئی، اس کی کچھ مالی امداد کی، اور ساتھ میں اپنی بہن کی طرف سے اس سے معافی بھی مانگی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک فرشتہ سیرت بزرگ، جو پرستان میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے، وہ یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ چاند پری تو بالکل پاگل ہے، بالکل ظالم ہے۔ اگر اس پری کو سزا نہ ملی تو یہ پرستان میں رہنے والوں کے لیے آفت بن جائے گی۔ بس انہوں نے دل میں سوچا کہ میں دربار جاؤں گا۔ بس دوسرے دن جب دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں بڑی رونق تھی، سونے کی 3 کرسیاں سامنے تخت پر بچھی ہوئی تھیں، درمیان میں پرستان کا بادشاہ بیٹھا تھا۔ ایک طرف ستارہ پری بیٹھی تھی اور دوسری طرف چاند پری بیٹھی تھی۔ بادشاہ سلامت ہر ایک کی فریاد سن رہے تھے اور بڑے انصاف سے فیصلے کر رہے تھے۔ تمام لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک سفید لباس میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور فوراً شاہ پرستان کے سامنے پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا اور بڑے اتفاق سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ بزرگ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور کہا کہ اے بادشاہ، کیا میں تجھ سے کچھ مانگوں تو دے دے گا؟
اس پر بادشاہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، ہاں ضرور، اگر میرے بس میں ہوا تو میں اپنی جان دے کر بھی آپ کو وہ چیز ضرور دوں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہ بزرگ بولے، مجھے تمہاری جان کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک دن کے لیے آپ مجھے اپنے تخت پر بٹھا دیں۔ پرستان کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی عجیب قسم کی خواہش ہے، مگر بادشاہ کو معلوم تھا کہ آج تک کوئی بھی سوالی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اور یہ بھی نہیں جائے گا۔ بس بادشاہ نے کہا کہ آئیے جناب، آپ میری کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی بادشاہ کرسی سے اٹھنے لگا، چاند پری ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاند پری کی دونوں آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، اے ذلیل بدذات بوڑھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی خواہش کرنے کی؟ تجھے تیری اوقات بھول گئی جو تو نے ایسی جرت کی؟ بادشاہ نے چاند پری کو چپ کرا دیا، مگر اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا، ہم تو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں اس بادشاہت سے کیا لینا ہے؟ یہ تو صرف بادشاہ کا امتحان تھا جس میں وہ پورا اترا، اور خاص طور پر چاند پری کا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ پری بہت ہی بدتمیز اور ظالم ہے، اس لیے میں نے اس قسم کی خواہش ظاہر کی تاکہ یہ پاگل پری اپنے اندر کا گند باہر نکالے۔ تو اب اس پری کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس نے غریب پریوں اور پری زادوں پر بہت ظلم کیے ہیں، ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے چاند پری پر ایسی پھونک ماری کہ اس کا تمام جسم پتھر کا بن گیا، مگر گردن سے سر تک زندہ رہا، تاکہ چاند پری اپنی حالت پر دو آنسو بہاتی رہے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اے بزرگ، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ بزرگ نے جواب دیا، تیری بیٹی بڑی ظالم ہے، اور ہاں، غور سے سنو، میں نے اس کو پتھر کا بنا دیا ہے، مگر اس کو واپس انسان بنانا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ سب کے سامنے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بزرگ کے غائب ہو جانے کے بعد تمام لوگ واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور ستارہ پری کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اپنی حرکتوں کو یاد کر کے زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اب پچھتاتے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ستارہ پری نے چاند پری سے کہا کہ بہن، میں نے تم کو کئی بار سمجھایا کہ کبھی کسی سے بدتمیزی مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، مگر تم ہمیشہ میری باتوں کو انسنا کر دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ یہ سن کر چاند پری نے کہا، میں نے اب سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مگر بہن، مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، ورنہ میرا گلا دبا کر مجھے ختم کر دو، کیونکہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس پر ستارہ پری نے کہا، تم ہمت مت ہارو اور اب ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ چاند پری کے پتھر بن جانے کے بعد ستارہ پری اس کے ساتھ ہی رہتی تھی تاکہ اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ کافی غور بھی کرتی رہتی تھی کہ چاند پری کو اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے پرستان میں ایک بہت نیک اور شریف بزرگ بھی تو ہیں جو کسی سے نہیں ملتے، اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کے پیروں میں گر جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ یہ بات پرستان کے بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی، چنانچہ دوسرے دن وہ دونوں اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو کہ پرستان کے جنگل میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً جا کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس پر بزرگ جو اپنی عبادت میں مصروف تھے بولے، اٹھو بیٹا، میں سب جانتا ہوں کہ تم میرے پاس کس لیے آئے ہو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اس پری کو سزا بالکل ٹھیک ملی ہے، مگر وہ اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو چکی ہے۔ بادشاہ اور ستارہ پری نے بزرگ سے کہا کہ وہ اب کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کرے گی۔ آپ چاند پری کو دوبارہ صحیح حالت میں لانے کے لیے کچھ بتائیں۔ اس پر وہ بزرگ بولے،
चंद मिनटों के लिए मुझे सोचने का मौका दें। इंशाअल्लाह मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद वो बुजुर्ग खामोश हो गए और उन्होंने अपनी दोनों आंखों को भी बंद कर लिया। तकरीबन आधे घंटे तक सोचने के बाद उन्होंने आंखों को खोला और बोले, सुनो, इंसानों की दुनिया में जनूब के जंगल की तरफ एक दरिया है। इस दरिया में मछलियों की मलिका रहती है, जिसने एक मुर्गी पाल रखी है। इस मुर्गी को हासिल करके, इसको ज़िबा करके, इसके खून से चांद परी को नहलाया जाए तो परी अपनी असल हालत में दोबारा आ सकती है। ये सुनकर सितारा परी ने बुजुर्ग से कहा, मगर वो मुर्गी जिससे जल मछली मोहब्बत करती है हमें कैसे दे देगी? ये सुनकर इस बुजुर्ग ने एक फूल सितारा परी को दिया और कहा, सुनो, आज चांद की 11 तारीख है। तुम चांद की 14 तारीख की रात को इस दरिया पर पहुंच जाना, क्योंकि चांद की 14 तारीख की रात को मछली मलिका अपने दरिया में से निकलकर खुशकी पर आ जाती है। इन दिनों मछली के सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। अगर तुम ये फूल इस मछली को खिला दोगी तो वो फौरन ठीक हो जाएगी। जिस वक्त वो ठीक हो जाएगी तो खुश होकर तुमसे पूछेगी कि तुम क्या चाहती हो। बस तुम इनाम में इस मुर्गी को मांग लेना, वो जरूर मुर्गी तुम्हारे हवाले कर देगी। इसके बाद वो बुजुर्ग खामोश हो गए। सितारा परी ने इस फूल को बड़ी हिफाजत के साथ अपने पास रख लिया। इसके बाद इस बुजुर्ग ने कहा, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मैंने इबादत करनी है। इसके बाद वो बुजुर्ग अपनी इबादत में मशगूल हो गए और सितारा परी और बादशाह वापस अपने महल में आ गए। महल में आने के बाद बादशाह ने कहा कि काश मेरा कोई बेटा होता तो इस वक्त मेरी मुसीबत में काम आता। अब मैं खुद इस दरिया पर जाऊंगा। मगर ये सुनकर सितारा परी ने कहा कि जब तक आपकी बड़ी बेटी जिंदा है आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर बादशाह ने कहा, मगर आप कैसे अकेली जाओगी? इस पर सितारा परी बोली, अब्बा हजूर खुदा पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चुनाचे 14 तारीख भी आ गई। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। सितारा परी इंसानों की दुनिया में पहुंच गई। यहाँ पहुंचकर इसने जनूब की तरफ अपना रुख किया। चंद ही लम्हों में इसको वो जंगल मिल गया जिस जगह वो दरिया था। सितारा परी इस वक्त बड़ी तेजी के साथ उड़ रही थी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद इसको वो दरिया मिल गया। बस वो फौरन इसके किनारे पर उतर गई और मलिका मछली का इंतजार करने लगी। काफी देर के बाद सितारा परी ने देखा कि एक सब्ज रंग और सुनहरे रंग की बड़ी मछली पानी में से बाहर निकल आई और खुशकी पर लेटकर हाय हाय करने लगी। बस मौका अच्छा था। सितारा परी जल मलिका के पास पहुंच गई और कहा कि बहन, मुझे मालूम है तुम्हारे सर में दर्द है। मैं पाकिस्तान से ये फूल लेकर आई हूँ, तुम इसको खा लो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। बस मछली ने फौरन वो फूल खा लिया। चंद मिनटों में मछली ठीक हो गई। अब सुनहरी मछली ने परी से इसके आने की वजह पूछी तो परी ने शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। मलिका मछली ने कुछ देर सोचा और इसके बाद दोबारा दरिया में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो मुर्गी इसके ऊपर बैठी हुई थी। वो मुर्गी इसने सितारा परी के हवाले कर दी। सितारा परी ने इसका शुक्रिया अदा किया और मुर्गी को लेकर फौरन महल में पहुंच गई। वहां बादशाह इसका इंतजार कर रहा था। बस इसके बाद मुर्गी को ज़िबा करके इसके खून से चांद परी को नहलाया गया। वो फौरन ठीक हो गई। चांद परी ठीक होने के बाद अपने बाप और अपनी बहन से भी ज्यादा नेक और शरीफ हो गई थी। अब वो किसी पर जुल्म न करती, बल्कि गरीबों की मदद भी करती थी और अपने से बड़ों से आदाब और तमीज से पेश आती थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।